بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج آپ کی خدمت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ایک ایسی حدیث مبارکہ جو آج کے حالات پر پوری طرح منطبق ہوتی ہے، وہ پیش کرتا ہوں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ کئی اصلاح کے پہلو آپ کے سامنے آئیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 2305 ہے۔ 2305 نمبر حدیث مبارکہ کے اندر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ہنسا اور ہنسایا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے ہنسانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سن لیا کہ زیادہ یعنی فضول باتوں پر زیادہ ہنسا ہنسایا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے ہنسانے سے بے فکری اور آزادی پیدا ہونے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے مسکرانا، ایک ہے جائز بات پر ہنسنا اور اچھی باتوں پر، سچی باتوں پر خوش ہونا، مسکرانا، مسکراہٹ کا تبادلہ کرنا، تبسم کرنا، یہ بالکل جائز ہے بلکہ مطلوب ہے۔ لیکن فضول باتوں پر، غلط باتوں پر ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، کہہ کے لگا کر ہنسنا اور اپنے آپ کو ایسی محافل اور پروگراموں میں لے جانا جہاں ہنسنے ہنسانے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں، جھوٹ بول کر ہنسایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ جو ہنسنا ہنسانا ہے، اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زیادہ ہنسا اور ہنسایا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے اور ہنسانے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ جب دل مردہ ہو گئے تو ان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی صلاحیت کہاں رہے گی؟ آخرت کی فکر کا جذبہ کہاں موجود رہے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بیہودہ مذاق اور بلا وجہ جھوٹ بول کر ایک دوسرے کو ہنسانا، ٹھٹھا مذاق کرنا، ہر وقت فضول باتیں کر کے ہنستے رہنا، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، ممنوع ہے۔ اس کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو پھر دین کی باتوں پر دل نہیں لگتا، آخرت، قبر اور قیامت کی باتوں پر دل نہیں لگتا، پھر بندہ ایسی ہی محفلیں، ایسے ہی پروگرام جہاں ہنسنے ہنسانے کا کاروبار ہو رہا ہو اور ٹھٹھا اور مذاق ہو رہا ہو، جھوٹ بول کر ہنسایا جا رہا ہو، ایسی جگہوں پر ہی وہ جائے گا، کیونکہ وہ چین اس کو وہیں آتا ہے اور کسی جگہ اس کو چین اور سکون نہیں ملتا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہے، جہاں فضول گپیں، جھوٹ بول کر ہنسانا، یاوہ گوئی کرنا، فضول باتیں کرنا، مذاق اڑانا، پھپتیاں کسنا، کسی کے قد پہ ہنسنا، کسی کے لمبے قد پہ ہنسنا، کسی کے چھوٹے قد پہ ہنسنا، کسی کی شکل پہ ہنسنا، کسی کی آواز پر ہنسنا اور کسی کے لباس کا مذاق اڑانا، کسی کی گفتگو کا مذاق اڑانا اور پھر سب کا ہنسنا۔ ایسا جو فضول باتوں پر ہنسنا ہنسانا ہے، یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور اس کی مزید وضاحت آپ یہ سن لیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو ایسی ویڈیوز بہت زیادہ ملے گی، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، یوٹیوب پر اور دیگر جگہوں پر ایسی چھوٹی بڑی ویڈیوز بہت زیادہ ملے گی کہ جس میں صرف اور صرف ہنسنے ہنسانے کا کام کیا جاتا ہے۔ ایک بندہ ویڈیو بنا رہا ہے، پیچھے سے کئی مسٹنڈے ہنس رہے ہیں، کئی اور ہنسنے کی آوازیں ریکارڈ کر لی ہیں، کوئی بات کر رہا ہے، پیچھے سے ہنسی کا پھوارا آئے گا۔ ایسی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں اور ہم سارا دن وہی کام کرتے ہیں، ہنسنے ہنسانے والا۔ دیکھا ہوگا آپ نے ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، حتیٰ کہ ٹویٹر پر، ایکس پر، جو اس کا موجودہ نام ہے، اس پہ آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ لہٰذا ایسی ویڈیوز کے حوالے سے کہ جو ٹھٹھے مذاق پر ہے، ایک بات کر رہا ہے، پیچھے سے ہنسنے کا پھوارا آئے گا، ہنس رہے ہیں، بچے ہنس رہے ہیں، بڑے ہنس رہے ہیں، مذاق کی سی آواز آ رہی ہے اور پھر ہم جو چلانے والے ہیں
فیس بک والے، یوٹیوب والے، ٹک ٹاک والے، ہم بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، بیچارے ہم کو ہنسی نہیں آتی، ان کو دیکھ دیکھ کے تھوڑا بہت ہم بھی ہنس لیتے ہیں۔ یعنی معاشرہ بھی بگڑ رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے۔ سارا دن یہ ٹھٹے مذاق کی ویڈیوز آج ہمارا نوجوان طبقہ دیکھ رہا ہے، گھروں میں دیکھی جا رہی ہیں اور اس پر بڑا انجوائے کرتے ہیں کہ بھائی میرے پاس موبائل آ گیا ہے، اب میں ٹک ٹاک دیکھتا ہوں سارا دن، میں فلاں ویڈیوز دیکھتا ہوں، دوسروں کو بھی دکھا رہا کہ یار آپ بھی ہنس لیں، میں تو کافی ہنسا ہوں، یہ ویڈیو آپ بھی دیکھ لیں، ہنس لیں۔ یہ ہنسنے ہنسانے کا کاروبار چلتا رہتا ہے، اور جو ویڈیوز بنانے والے وہ ہنس ہنس کے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں اور پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا ان کا طرز عمل ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی ویڈیوز جو بنانا یہ بھی ممنوع ہے، اور آج کل ہر دوسری تیسری ویڈیو میں آپ نکالیں گے، وہ کوئی بات کر رہا ہے پیچھے سے ہنسی آ رہی ہے، وہ کوئی بات کر رہا ہے پیچھے سے ہنسنے کا، ہنسانے کا، مذاق کا، ہاں ہاں واہ واہ، اور ہنسنے کا طرح طرح سے سٹائل بنائے ہوئے ہنسنے کے، ایک آواز آتی ہے اور ہم سب جو ہے بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یار چلو ہمیں کبھی ہنسی نصیب نہیں ہوتی، چلو ان کی فضول باتوں کو دیکھ کر ہمیں بھی آج ہنسنا ہنسانا ملا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی ہنسنا ہنسانا نہیں ہوتا، اصل یہ کوئی فطری بات ہے، اچھی گفتگو ہے، اچھی بات ہے، اس پر آپ کا دل خوش ہو گیا، مسکراہٹ آ گئی اور تبسم آ گیا، یہ جائز ہے، یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو مطلوب ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسکرایا کرتے تھے، آپ کے چہرے پر ہر وقت تبسم اور مسکراہٹ کی کیفیت رہتی تھی۔ یہ منع نہیں، یہ منع ہے کہ اس کو باقاعدہ وتیرہ بنا لینا، جس طرح کہ آج سوشل میڈیا نے ایسا کر لیا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں اور بات مکمل کرتا ہوں۔ آج آپ دیکھ لیں ٹی وی چینلوں کے اوپر ہنسنے ہنسانے کے پورے پروگرام ہوتے ہیں، مذاکرات، خبرناک، حسب حال، فلانا پروگرام، یہ پروگرام، وہ پروگرام۔ اس میں کام کیا ہے؟ دو چار مراسی اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ٹچ کر، پھپتی کسنا، ٹچ کر کرنا، مذاق اڑانا، کسی کے رنگ کا، کسی کے قد کا، کسی مولوی کا، کسی سیاستدان کا، کسی تاجر کا، کسی اور شخصیت کا مذاق اڑایا، سوانگ بنایا اور ہنسارے ہوتے، بڑے ہنسنے ہنسانے کا سلسلہ چلتا ہے۔ مستقل ایسے پروگرام ہوتے ہیں۔ آج کل ایک مذاکرات نامی پروگرام دنیا نیوز پر چلتا ہے، جیو ٹی وی کے اپنے مذاقیہ پروگرام ہیں، ARY کے اپنے ہیں، دنیا نیوز کے اپنے، دنیا نیوز کا آج کل پروگرام مذاکرات، جو صرف ٹھٹوں پر، بکواس پر، فضول باتوں پر، فضول شعر و شاعری پر، بیہودہ اشاروں پر 10 20 150 آوارہ کٹھے ہوتے ہیں اور ہنسنے ہنسانے کے ایک ماحول کیمرے کے سامنے کرتے ہیں، جذباتی ہو رہے ہیں، بیہودہ شعر و شاعری ہو رہی ہے، ہنس رہے ہیں۔ یہ جو پروگرام ہے جن کا کام ہی صرف ہنسنا اور ہنسانا، اور آج کل ہماری جو ویڈیوز ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، کوئی بچہ کوئی شرارت کر رہا ہے، پیچھے ہنسنے کا سیلاب آئے گا، کوئی ایک بندہ اور ویڈیو بنا رہا ہے، پیچھے سے ایک اور ہنسنے کا فوارہ آئے گا، اور مستقل اس کے لیے پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہنسنے ہنسانے کے جو پروگرام ہیں، جھوٹ بول بول کے ہنساتے ہیں جن میں، یہ بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق اور دیگر حدیث مبارکہ کے مطابق، اور دل کس طرح مردہ ہوتے ہیں؟ پھر ان ہنسنے ہنسانے والوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، ان میں احساس ختم ہو جاتا ہے۔ کیسے ختم ہوتے ہیں؟ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر یہ جو ہنسنے ہنسانے کا کاروبار کرنے والے ایک فیملی ہے کہ جس کے 5 بھائی یہی کام کرتے ہیں، ہنسنے ہنسانے کا، جھوٹ بول کے دوسروں کو ہنسانے کا، پھپتیاں کسنے کا، تانا دینے کا، یہی کام کرتے ہیں۔ 5 بھائی ہیں، 5 بھائی تھے اور ایک بہن تھی، 5 بھائی یہی کام کرتے ہیں، ٹی وی چینلوں پر جا کے ہنسنے ہنسانے کا، میراثی بننا، سوانگ اتارنا، نقل اتارنا، مذاق اڑانا، سارے ہنس رہے ہیں، جو پروگرام دیکھنے والے وہ بھی ہنس رہے ہیں اور کہتے ہیں یار تھوڑا سا بوجھ کم ہوا ہے اور تھوڑا سا ہنسی آ گئی ہے اور بڑا اچھا پروگرام ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ اسپیشل پروگرام کیا جاتا ہے۔ میں انہی کی زبان سے ایک واقعہ آج ہی سن رہا تھا، مجھے یہ حدیث مبارکہ اتنے اچھے طریقے سے سمجھ آئی کہ میں حیران رہ گیا، ورنہ یہ حدیث مبارکہ بندہ سنتا ہے پہلی دفعہ شاید کسی کو سمجھ بھی نہیں آئے کہ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہنسا ہنسایا نہ کرو، زیادہ ہنسنے ہنسانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ، اور کئی بندوں کو نہیں سمجھ میں آتی تھی، میرے دل میں بھی کئی مرتبہ یہ خیال آتا تھا کہ اس حدیث مبارکہ کا اصل مفہوم کیا ہے، لیکن آج پوری طرح میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں یہ حدیث مبارکہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آئی۔ آپ بھی سنیں گے تو آپ کو شاید تھوڑا سا عجیب سا لگے،
کہ زیادہ ہنسا ہنسایا نہ کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے ہنسانے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور دل مردہ کہاں ہوتے ہیں؟ بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، مذاق چل رہا ہے، ٹھٹا چل رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں، انجوائمنٹ چل رہی ہے، بڑا لطف آیا ہے، ذہن تو یہ بنتا ہے۔ دل کیسے مردہ ہوتا ہے؟ دل ایسے مردہ ہوتا ہے، میں نے بتا دیا پہلے، آخرت بھول جاتی ہے، قبر بھول جاتی ہے، میدان قیامت بھول جاتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اور دین اسلام بھول جاتا ہے۔ اس طریقے سے پھر دل مردہ ہوتا ہے۔ اور مردہ ہونے کی مثال میں نے ایک ویڈیو دیکھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 بھائی یہی ہنسنے ہنسانے کا کاروبار کرتے ہیں۔ ایک بہن ہے، ان کے گھر میں ان کی لاڈلی بہن تھی، وہ فوت ہو گئی، لاڈلی بہن فوت ہو گئی، اس کا جنازہ میت گھر ہے، اور ان کے ہنسنے ہنسانے کے پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے، جہاں انہوں نے ٹائم دیا ہوتا ہے۔ یہ ہنسنے ہنسانے والے کروڑوں روپے چھاپتے ہیں، آپ ان کو ایسے نہ سمجھیں، یہ عام دیہڑی دار نہیں ہوتی، یہ بڑی بڑی دیہڑیاں لگاتے ہیں۔ ہنسنے ہنسانے کی بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں دبئی میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بڑے بڑے ملکوں میں، جس میں کام کیا کر رہا ہے؟ ہنسنا ہنسانا۔ میراثیوں نے اکٹھے ہونا ہے، اور جو بیچارے جن کو ہنسی کبھی نہیں آتی وہ جمع ہوتے ہیں وہاں، ان کو بھی تھوڑی بہت ہنسی آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ خود بتا رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ان میں سے 2 بھائی یہ بات بتا رہے تھے کہ ہماری جوان بہن کا جنازہ گھر میں پڑا ہے، جس پروگرام کے لیے ٹکٹیں جاری ہو چکی تھیں، بڑی مہنگی ٹکٹیں تھیں، وہ جاری ہو چکی تھیں، پروگرام ہم مس نہیں کر سکتے تھے، مردہ حالت میں بہن گھر میں پڑی ہے، میت اور جنازہ گھر میں پڑا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم دل پہ پتھر رکھے اس پروگرام میں ہنسنے ہنسانے کے لیے پہنچ گئے۔ دیکھیں، مجھے رسول پاک کی حدیث سن کے میں چونک گیا کہ رسول پاک نے فرمایا زیادہ ہنسا ہنسایا نہ کرو، تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اب اس سے بڑا دل مردہ ہونے کی کیا دلیل ہوگی؟ وہ کہتے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں، بھائی بیان کر رہے ہیں، ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پر، کہتے ہیں ہم پہنچ گئے سارے کے سارے ہنسنے ہنسانے کے اس پروگرام میں، ہنسنا ہنسانے کی باتیں کی، گھر میں میت پڑی ہے، چونکہ یہ کروڑوں روپے بٹورتے بھی ہیں، تو محفل مس نہیں کی، ہنسنے ہنسانے کی محفل مس نہیں کی، چاہے جنازہ گھر پڑا ہوا ہے، کروڑوں روپے آ رہے ہیں، یار تھوڑا سا چل جائے، کوئی نہیں، بہن کی میت پڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بس تھوڑا سا پرفارمنس کر کے آ جاتے ہیں اور تھوڑا سا اپنا شو کر کے آ جاتے ہیں، کروڑوں روپے مل جائیں گے، چلو بہن کے لیے کوئی صدقہ خیرات زیادہ کر دیں گے، کوئی نہیں، کام چل جائے گا، دال دلیا ہو جائے گا۔ پروگرام کرنے کے لیے پہنچے، کہتے وہاں ہمیں کئی دفعہ رونا بھی آنے لگا، لیکن ہم نے اپنے آپ پہ قابو رکھا کہ ہم نے ہنسنا ہنسانا وہ پروگرام کرنے کے لیے آئے تاکہ لوگ ہنسیں، کھلکھلائیں، یہ کریں، اور ہم ہنسنے ہنسانے کا پروگرام کر کے پھر واپس آئے، اور اس کے بعد پھر بہن کی میت کو سنبھالا، اور ساتھ میں کہہ رہے کہ ہمیں وہ بہن بہت پیاری تھی۔ بڑا دکھ ہوتا ہے اس بہن کا، اندازہ کریں آپ، یہ سچا واقعہ ہے، آج کی تاریخ کا سچا واقعہ۔ اور آج کل وہ لوگ مذاق رات قسم کے جو پروگرام ہو رہے ہیں ان پہ بھی آتے ہیں وہ لوگ، وہ خود یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، میں ان کا نام لینا چاہوں تو نام بھی لے دوں گا، لیکن ان تک بھی میری بات چلی جائے گی کہ کتنی بے شرمی کی انتہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے کہ جوان بہن کی میت گھر پڑی ہوئی ہے، ہنسنے ہنسانے کے لیے جا رہے ہیں، کیوں؟ رسول پاک نے فرمایا دل مردہ ہو جائیں گے، دل مردہ ہو گئے، اتنے بے حس ہو گئے، پیسے کے لالچ میں، پروگرام کے لالچ میں، اور پروگرام کے جو میزبان ہیں ان سے ڈرتے ہوئے، جوان بہن کی میت گھر میں پڑی ہے اور پروگرام کرنے کے لیے وہ پہنچ گئے۔ میں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ بھی کیا کہ تم 5 بھائیوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اتنے بے حص ہو گئے تم، کیا فرض تھا اس پروگرام میں جانا؟ کہہ دیتے کہ ہماری بہن کا انتقال ہو گیا، ہم نہیں جائیں گے۔ کتنے، اور پھر جو سننے والے جو پروگرام کے میزبان اور لڑکے لڑکیاں انہوں نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں ہنسنے ہنسانے کے لیے، تالیاں بجانے کے لیے جو اکٹھے کیے ہوتے ہیں، وہ اس واقعے کو سن کر کیا کر رہے؟ تالیاں بجا رہے ہیں۔ اس نے یہ واقعہ سنایا کہ ہماری بہن کے ساتھ ہم نے ایسا کیا، پھر سارے تالیاں بجا رہے ہیں کہ یار واہ، کیا فنکار ہو تم، اتنے مشکل اوقات میں بھی آپ نے ہنسنے ہنسانے کا پروگرام کر دیا، کمال ہے۔ اس پر ان کی حوصلہ افزائی کی، تالیاں بجا رہے ہیں۔ میں کہ تم بھی پروگرام بنانے والے اور دیکھنے والے اور اس کو نشر کرنے والے ٹی وی چینل مالکان سب بے شرم ہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ رسول پاک کی حدیث میں صبح ہی پڑھ رہا تھا اور صبح ہی ویڈیو میرے سامنے آ گئی، میں حیران رہ گیا کہ رسول پاک کی حدیث کتنی سچی ہے، سبحان اللہ، رسول پاک کی ایک ایک بات کتنی سچی ہے۔ آپ نے فرمایا زیادہ ہنسا ہنسایا نہ کرو ورنہ تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے، مطلب جھوٹی باتوں پر، غلط باتوں پر، مذاق میں، جھوٹ بولتے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، اس میں نہ ہنسایا کرو۔ دل کتنے مردہ ہو، اس سے بڑی زیادہ بے حسی کوئی ہو سکتی ہے کہ میت گھر میں پڑی ہے اور ہنسنے ہنسانے کے لیے جا رہے ہیں؟ دل مردہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ رسول پاک کا فرمان سچا ہے یا نہیں؟ کتنا سچا ہے، واضح طور پہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور ہمارا میرے بھائیو یہی حال ہے، دن رات ہم یہ ویڈیوز کیوں دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک، یہ وہ، کوئی ہنسنے ہنسانے کی ویڈیو آئے گی، کوئی کرتب سا کرے گا، پیچھے سے ہنسنے کا فوارہ آئے گا، پھر ایک وہ کرے گا، ایک اور ہنسنے کا فوارہ آئے گا، ہم بھی ساتھ ہنستے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ ہماری بھی یہی حالت ہے، یعنی کوئی فطری خوشی نہیں ہے ہماری زندگی میں۔
اصلا مسکرانا منع نہیں ہے، تبسم منع نہیں اسلام میں. اسلام میں تو یہ ہے کہ ہر وقت اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھو، تبسم رکھو، تاکہ تم دین کی دعوت پیش کر سکو. لیکن یہ جو لچا پن ہے اور یہ جو آوارہ گردی ہے اور یہ جو بےہودگی ہے، جس کی ایک مثال میں نے آپ کو دے بھی دی ہے، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ دل اس حد تک مردہ ہو جاتے ہیں کہ میتیں گھر میں پڑی رہتی ہیں، لیکن ہنسنے ہنسانے کے کاروبار پر، ڈیوٹی پر پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں. اور میں حیران رہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں یہ غریب بیچارہ ویسے ہی پریشان رہتے ہیں. یہ غریب، یار میں غریب کیوں بن گیا، کاش میں بھی کسی امیر گھرانے میں پیدا ہوتا، میں بھی لاکھوں میں کھیل رہا ہوتا، کروڑوں میں کھیل رہا ہوتا. میری غریب سی زندگی ہے، چائے پراٹھے پر وقت گزر رہا ہے. میرے بھائیوں، خوش ہو جائے غریب، دین پہ عمل کرے، بس دین پر. رسول پاک نے فرمایا غریب مسلمان امیر مسلمانوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. 500 سال، 5 سال نہیں، 500 سال. چونکہ امیروں کو لائن میں لگایا ہوگا. وہ جو بگڑے ہوئے امیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اچھے امیر بھی ماشاءاللہ دین پر چلنے والے، میں ان کی بات نہیں کر رہا. بگڑے ہوئے جنہوں نے ساری زندگی آوارگی میں گزاری، لائنوں میں لگے ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دے رہے ہوں گے. گاڑی کہاں سے آئی، بنگلہ کہاں سے آیا، یہ عیش والی زندگی کہاں سے آئی. غریب آدمی سوکھی روٹی اور چٹنی کا جواب دے کے چلا جائے گا. کتنے میرے بھائیوں، اپنی غربت کو پریشانی میں نہ بدلا کرو. اللہ نے جو دیا اس پہ شکر کرو، صبر کرو، مزید کے لیے کوشش کرو، لیکن حلال حرام کا خیال رکھو. اب یہ جو پروگرام ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہنسنے ہنسانے کے پروگرام، خبرناک، مذاکرات، حسب حال یا دیس بک اور اس طرح کے بےہودہ پروگرام جو ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان پروگراموں کے اندر جو سامعین ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کئی جنرلوں کی بیویاں، کئی تاجروں کی بیویاں، کئی امیر لوگوں کی بیویاں اور بیٹیاں، اور کئی حکمرانوں کی بیویاں اور بیٹیاں، اور کئی بزنس مین طبقے کی بیویاں اور بیٹیاں آئی ہوتی ہیں یا گھروں میں سن رہی ہوتی ہیں. ان کے لیے پروگرام ڈپریشن سے نکلنے کا سبب ہوتے ہیں. ان کی کوٹھیاں ان کو کاٹتی ہیں. جب وہ ماسٹر اور مولٹی فارم کے گدوں سے تنگ ہو جاتے ہیں، ان سے چبھتے ہیں. ہنسنے ہنسانے کا کوئی پروگرام نہیں، پوری دنیا کی آوارگی دیکھ لی، کچھ بھی باقی نہیں بچا. اب ان میراثیوں کو اکٹھا کر کے پروگرام بنواتے ہیں کہ یار کوئی ہنسنے ہنسانے کا سلسلہ ہی بنے. بڑے بڑے امیر گھرانوں کے خواتین ان پہ گزارا کر رہی ہوتی ہیں، ان کو ہنسی آتی نہیں. امیری دیکھ لی، سب کچھ دیکھ لیا، آوارہ گردی کر کے دیکھ لی، ساری دنیا میں جو ہے بےہودگی کے معاملات سارے دیکھ لیے، ہنسی نہیں آتی. کوٹھیاں کاٹتی ہیں اور فارم کے گدے بھی ان کو کوئی سکون نہیں پہنچاتے. تو پھر اس طرح کے پروگرام وہ لانچ کرتے ہیں اپنی شادی بیاہ کے موقع پر، ٹی وی چینلوں کے اوپر. یار چلو ہنسی آ جائے. مجھے بتائیں، اور پھر یہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. یہ جو ہنسنے ہنسانے والے یہ کروڑوں روپے چارج کرتے ہیں. یہ ایسے نہیں. میں ایک ایسے پروگرام کرنے والے کا بیان سن رہا تھا، وہ کہتا ہے میں نے ایک پروگرام کا کئی مرتبہ 1 کروڑ روپیہ بھی چارج کیا ہے، صرف ہنسنے ہنسانے کے لیے گھٹا دیا 1 کروڑ روپے. آپ اندازہ کریں، کروڑ روپے تو غریب آدمی ساری زندگی کماتا رہے، خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ کیوں اس لائن پہ جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں. اور پھر کر کیا ہوتے ہیں؟ امیروں کو خوش کرنے کے چکر میں. ورنہ مجھے بتائیں، کوئی بھی ایسا بندہ یہاں بیٹھا ہے، وہ اس سے کوئی بندہ کہے یار میں آپ کو 2 گھنٹے کے لیے روزانہ ہنسا دیا کروں گا تو 1000 روپے مجھے دے دیا کریں. کوئی ہم میں سے تیار ہوگا؟ وہ کہ بھائی آپ نکلے یہاں سے پتلی گلی سے، 1000 روپے میں تمہیں 10 روپے نہیں دوں گا. یہ حال ہے امیروں کا. یہ حال ہے. آپ ہم سمجھتے ہیں امیروں نے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہم پیچھے رہ گئے، ہماری گاڑی پیچھے رہ گئی ہے. ہنسنے ہنسانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں بیچارے. میراثیوں کو اکٹھا کر کے پروگرام کرواتے ہیں تاکہ ہمیں ہنسی آ جائے، دل میں فرحت محسوس ہو جائے، دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے. اس کے لیے ایک ہنسی کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں. اور ہم میں سے کسی کے پاس کوئی 100 روپے بھی مانگے کہ روزانہ میں آپ کو آدھے گھنٹے کے لیے آ کے ہنسا دیا کروں گا، تو ہم اس کو جوتے لگانے کے بارے میں سوچیں گے بھئی یہ تو کون سا کاروبار کرنے لگا ہے اور ہمارا ٹائم ضائع کرنے لگا ہے کہ ہمیں ہنسا دیا کر تو آگے. اللہ کا شکر ہے ہماری زندگی فطری ہے اور فطری ہمیں ہنسی آتی ہے. بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. میاں بیوی کے آپس میں رہنے سے دل خوش ہوتا ہے، ماں باپ کے ساتھ دل خوش ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے سلوک سے دل خوش ہوتا ہے. مسکراتے بھی ہیں، تبسم بھی کرتے ہیں اور پیسہ 1 ٹکا بھی خرچ نہیں ہوتا. مبارک ہو میرے بھائیوں، ایسی زندگی صرف دین پر اپنے آپ کو لے آئیں، ورنہ اس امیری غریبی کے چکر میں زیادہ نہ پڑے. یہ حال ہو چکا ہے ان امیروں کا. اور میں نے بے حسی کا واقعہ تو آپ کو سنائی دیا ہے کہ گھر میں جوان میت بہن کی پڑی ہوئی ہے اور 5 ایسے میراثی جو ہنسنے ہنسانے کا کاروبار کرتے ہیں، وہ اپنی بہن کی میت گھر میں چھوڑ کے ہنسنے ہنسانے کے لیے پروگرام میں گئے. وہ پروگرام کر کے کروڑوں روپے بٹور کے آ کے واپس اپنی بہن کی میت اٹھائی ہے. سچا واقعہ.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک کا فرمان دوبارہ سن لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کی میں وضاحت کر رہا تھا، کہ زیادہ ہنسا اور ہنسایا نہ کرو، یعنی فضول باتوں پر، کیونکہ زیادہ ہنسنے ہنسانے سے بندہ بے فکر سا ہو جاتا ہے، آزاد سا ہو جاتا ہے، اور دل مردہ ہو جاتے ہیں، اور جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو پھر کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ دلوں کی زندگی خریدنی پڑتی ہے۔ مسکراہٹ، وہ جذبہ، وہ تبسم جو ہر غریب مسلمان کو، ایک دیندار مسلمان کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔